ایک خاتون مجھے ملنے آئیں، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی۔ کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بعد وہ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں، جب میرے خاوند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے، میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بڑھ جاوے، کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں، دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے، چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے، یہاں عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس میں شرم آتی ہے سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں، صبر کرنا سیکھو۔